ولا یطؤون موطئا، اور نہ یہ طے کرتے ہیں کوئی جگہ یغیظ الکفار جو غصہ دلائے کافروں کو۔ اس آیت سے روح المانی میں لکھا ہے کہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اب امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یجوز الزنا بنساء اہل الحرب فی دار الحرب۔ اس ٹکڑے کے نیچے علوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ قال جلال السیوطی استدل بها ابو حنیفہ بجواز الزنا مع نساء اہل الحرب فی دار الحرب۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ علوسی پر باوجود حنفی ہونے کے سابقہ شافعیت کا برا اثر ہے۔ دوسری بات یہ کہ نقل مذہب مشکل مسئلہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اپنا مذہب کوئی جلال الدین سیوطی سے پوچھتا ہے، یہ کہاں کا انصاف و عقل ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ امام کی فقہ دنیا میں ظاہر باہر اصول و فروع موجود ہے، ایسا کوئی قاعدہ موجود نہیں۔ اتہام عظیم علی ابی حنیفہ و فقہ، شان ورشان سچ لکھا ہے کہ نقل مذہب مشکل کام ہے، دوسرے لوگ کبھی بھی کسی کا مذہب پورا نہیں جان سکتے۔ پھر آلوسی تو خود فقی اور مفتی ہے، اسے چاہیے تھا کہ تفسیر لکھتے وقت یہ جگہ دیکھ لیتے۔ ناحق اپنے مذہب اور امام کو متہم کرنا کار نیکان نہیں ہے، یہ افسوسناک مرحلہ ہے۔ آپ کو آگاہ کیا کہ ان قسم کے خطروں سے بیدار رہے، اور یہ نہیں طے کرتے ہیں کوئی جگہ جو غصہ دے کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ حاصل کرتے دشمن سے کوئی تکلیف۔ نال من ہو کہ مانے تکلیف پانا، نال ینالو کا صلہ جب من آ جائے تو تکلیف کے معنی میں ہوتا ہے۔ الا کتب لهم به عمل صالح، مگر لکھا جائے گا ان کو اس کے بدلے میں نیک عمل۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے اجر نیکوکاروں کا۔ ولا ينفقون نفقتا، اور یہ لوگ خرچ نہیں کرتے خرچہ تھوڑا، ولا کبیرتا، نہ بڑا، ولا يقطعون وادیا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی وادی، الا کتب لهم، مگر حجر لکھا جائے گا، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، بہترین وہ جو یہ عمل کرتے، تاکہ دے دے ان کو اللہ بدلہ بہترین جو یہ عمل کرتے دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نہیں یہ شان مسلمانوں کی کہ وہ نکلے اللہ کے راستے میں سارے کے سارے، نہ سارے تفسیر میں آ سکتے، نہ سارے دور حدیث میں آ سکتے، نہ سارے لوگ مدرسوں میں آ سکتے، نہ سارے لوگ تبلیغ میں نکل سکتے، نہ سارے لوگ جہاد میں بھی نہیں جا سکتے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس کیوں نہیں ہوا کہ نکل جاتے ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت، لیتفقهوا فی الدین، کہ وہ فقہ پڑھ لے دین کا۔ سبحان اللہ، جب جہاد میں نہیں جا سکتے ہو تو فقہ پڑھو، تو اشارہ ہے کہ جب جہاد کی گھنٹی بجے تو سب کام چھوڑ، یہ مطلب ہوا۔ عام حالات میں علم پڑھنا یہ جہاد کی تربیت اور پہلا مرحلہ ہے۔ جہاد کے مقاصد سے ہم آہنگ مقام فقہ اور فقہ کا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ جس ملک میں جہاد ہوا ہے فقہاء و طلباء صف اول کا کردار ادا کرتے تھے۔ ہر اول دستہ جہاد کا دینی حلقہ ہے، والشکر للہ، یہاں تک کہ کالج و اسکولوں کو پیچھے دھکیل دیا، ان کا نام و نشان نہیں آیا، الا یہ کہ جو ان سے اٹیچ ہوئے، ان کے رنگ میں رنگے گئے، وہ علیحدہ بات۔ نہ نکلے سارے مسلمان، کاش کہ نکل جائے ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت، لیتفقهوا فی الدین، کہ فقہ حاصل کر لے دین کا۔ فقہ ابی حنیفہ، فقہ تو نام ابو حنیفہ کا ہے، جیسے حدیث کا نام لیتے بخاری ذہن میں آتا ہے، اور پڑے خاک جل جائے جل جانے والے۔ وہ کہتے ہیں جی کون سی فقہ؟ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو امام ابو حنیفہ تھے، یہی جواب آپ بھی دیں گے۔ جب یہ قرآن آ رہا تھا تو امام بخاری تھے، فما جوابکم فہو جوابنا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی کون سی فقہ، تو میں پوچھتا کون سی حدیث؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کر رہے تھے، امام بخاری اور مسلم صفحہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ ان کے تو باپ دادے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔
لیکن ان کی حدیث پیغمبر کی حدیثیں ہیں، اور ان کی حدیث نہ ماننا پیغمبر کی حدیث نہ ماننا ہے. اس طرح ابو حنیفہ کی فقہ قرآن کی فقہ کا انکار ہوگا، اس کا انکار کرنا. اچھی طرح سمجھو، یہ تیری پوری کی باتیں نہیں ہیں، یہ بنیادی مسائل ہے. اصل مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ علوم تین ہے: علم القرآن، علم السنہ، علم الفقہ. لیکن قرآن پاک فقہ کو ذکر کرتے اور علم کو ذکر کرتا ہی نہیں، کیونکہ فقہ جامع ہے، اس کی بنیاد میں کتاب و سنت لازماً آ جاتی. اس لیے فقیہ لفظ یہ مصطلح ہے، محدث و مفسر یہ مصطلح لفظ نہیں ہے، غیر مصطلح ہے، یہ فنی الفاظ ہے. اور قرآن و سنت کی زبان اور اصطلاح وہ فقہ اور فقیہ ہے. فقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اور ابو حنیفہ سے منقول ہے معرفت ما قال اللہ والرسول. شرائع کے اندر فقیہ اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے احکام کو سمجھے، حلال و حرام کو سمجھے اور سمجھائے. واستدلوا بذلك على ان التفقه في الدين من فروض الكفایہ روح المعانی. آیات سے استدلال کیا گیا ہے کہ علم فقہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. تو فرائض کو گالیاں دینا اور ان سے بغض رکھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. غیر مقلد کو اپنا ایمان و نکاح دوبارہ کرنا چاہیے. اللہ فرماتے جہاد میں مت جاؤ، سارے مت نکلو. جب جہاد اور مجاہدین کا کام چل رہا ہے لوگوں کو مدرسوں میں بھیجو اور ان کو فقہ پڑھواؤ. یہ جہاد کا تخم ہے، جہاد کا بیج ہے. 1857 میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جنگ آزادی کو وقتی طور پر پسپائی ہوئی تو علماء کبار، اولیاء اعظام، خدا رسیدہ بندے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ تو بہت مشکل ہے، برطانیہ کی گورنمنٹ سے لڑنا ہے. ایسا کون سا کام کیا جائے کہ جہاد اور مجاہدین کبھی ختم نہ ہو؟ تو اس کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جہاد کے لیے تاسیس ہوئی. اس لیے دنیا میں جس جگہ بھی قابل اور کامیاب جہاد ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کے فرزند اور لائق افراد سربکف نظر آئیں گے، ہر اول دستے کی شکل میں. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ یہ فقہ پڑھ لے دین کا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور ڈرائے قوم کو. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کے پاس آئے یا یہ ان کے پاس جائے، دونوں ہو سکتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ سچ مچ ڈرے بچے. پتہ چلا کہ فقیہ کا کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے. فقیہ کا کام لوگوں کو عذاب کے مواطن سے آگاہ کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے نزدیک ہے کافر. یہ جو آس پاس کافر ہے، غیر اللہ سے ماننے والے اور مخلوق کو غوث اعظم و مشکل کشا، یہ نزدیک کافر، پہلے ان کا علاج ضروری ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ پائے تم میں سختی. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، انہی میں سے بعض کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کن کی اس نے بڑھا دی تم میں سے ایمان. آیت نازل ہوئی، اے مسلمانوں تمہارا ایمان اور بڑھ گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس سورت بڑھا دیتی ہے ان کا ایمان. بڑھانے سے مراد ترقی دینا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، مسلمان خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی، خباثت کی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، بڑھا دیتی ہے سورت ان کی گند در گند. اور وہ دشمنان دیوبند، گند در گند اور دشمنان دیوبند. وَمَاتُوا، اور مر جاتے ہیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، ڈرا حالے کہ وہ کافر ہوں گے.
اولا يرون، یہ کافر و منافق دیکھتے نہیں، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، بے شک یہ آزمائے جاتے ہیں سال میں ایک یا دو بار، ایک دو مرتبہ ان پر مصیبتیں ٹوٹتی ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، نصیحت لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی اتر آتی ہے کوئی سورت، نظر بعضهم إلى بعض، دیکھنے لگتے بعض ان کے بعض کو، تماشا بناتے، دیکھو دیکھو سورت آ گئی۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، آیا دیکھ لیا تم کو کسی نے، آپس میں کہتے ہیں کسی نے دیکھا، دیکھو ان مسلمانوں کے یہاں پھر سورت آئی۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر چل پڑتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ موڑ دے گا ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک یہ لوگ فقہ نہیں مانتے، فقہ کے منکر، فقہ کا کاذب، فقہ کا موہین، فقہ کا مستہزی، اس زمانے کا کافر و منافق، اور بعد میں آنے والا غیر مقلد۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گئے تمہارے ہاں پیغمبر تمہیں میں سے، بشر کا بشرکم، انسان کا مثلکم، عربی کالاعراب، مکی مدنی ہاشمی کرشی عدنانی، عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے ان کو، نبی کو، ما انتم، جس چیز سے تم پریشان ہوتے ہو۔ حدیث میں حضرت رات کو ایسی نماز پڑھتے اور ایک آواز پیدا ہوتی رونے کی، ایسا معلوم ہوتا کہ جسم مبارک کے اندر گوشت جل رہا ہے، افسوس اور غم کے صدمے سے۔ ایک ایسے قدردان پیغمبر تمہیں میں سے آئے جن کو گراں گزرتی ہے وہ چیز جو تم کو پریشان کرے، حریص علیکم، بہت چاہنے والے تم کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں کے حق میں نرم خو اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ منہ موڑے توحید خداوندی سے، قرآن کی برکت سے، نبی کی حقانیت سے، فقہ کے ماننے سے، فَقُلْ، پسا فرمائیے، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں حاجت روا مگر وہی ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔